آپ سوچیں کہ اس ملک میں آپ انکم ٹیکس 35-45% تک، آپ یا اس ملک کے سیلری کلاس سے پوچھیں، کیا ہم آپ کو وہ تعلیم دلواتے ہیں؟ کیا ہم وہ آپ کو صحت کی سہولت دلواتے ہیں؟ کیا ہم وہ لا اینڈ آرڈر کا تحفظ، امن دلواتے ہیں؟ انفراسٹرکچر، اتنا ہم سہولتیں فراہم کرتے ہیں کہ میں جسٹیفائی کر سکوں کہ میں کسی بھی پاکستانی کا 50% انکم لے لوں؟ فیصلہ ہو گیا، IMF پہ بلیم کر دیتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں، اب سب کہتے ہیں ویسے کہ زراعت والے ٹیکس نہیں پے کرتے۔ ایکچولی ایگریکلچر ٹیکس موجود تھا اور موجود ہے، صوبائی ٹیکس ہے، کم ٹیکس ہے، 5% آن دا لوور اینڈ، 15% آن دا ہائر اینڈ، اور ہمارا کلیکشن ابسمل رہا، مطلب نہ ہونے کا برابر۔ نہیں مانتے لوگ، نہیں دینا چاہتے، میرے ووٹرز ہیں، بلیک میل، آپ لوگ کہیں گے، میں تو نہیں کہتا بلیک میل۔ وہ کلیکشن میں تو جو اگر مسئلہ ہے، اس کلیکشن مسئلہ ہے۔ ویسے میں کہنا چاہوں گا آن دا ریکارڈ، ایگریکلچر ٹیکس نہ صرف پے ہوتا ہے، اس صوبہ کا سب سے جو زیادہ ایگریکلچر ٹیکس ادا کرتا ہے، نہ صرف آج سے مگر کافی دیر سے، وہ ملک کا صدر آصف علی زرداری ہے۔ تو ایسے بات نہیں ہے کہ ہم ٹیکس نہیں پے کرنا چاہیں گے۔ میں چاہوں گا، میرا صوبہ کا فائدہ میں ہے کہ یہ 5 کا 15 والا ریشیو میں اپنا ریونیو انکریز کرے، اپنا کلیکشن انکریز کرے، اور انتقامی طریقوں سے نہیں۔ یہ عمران خان نے جس طریقے سے نیب کو اور FPR کو اور FIA کو ویپنائز کیا تھا، اس طریقے سے نہیں۔ وی لائک ٹو کوکس پیپل انٹو دی ٹیکس نیٹ، اور ہمارا یہ ریکارڈ ہے۔ جب سیلز ٹیکس آن سروسز ہمارا ذمہ داری بنا، سندھ حکومت کا ذمہ داری بنا، تو ہم نے اپنا جو ٹیکس ریٹ تھا باقی صوبوں کے مقابلے میں ہم نے کم رکھا تھا، اور ہم نے چاہا کہ آپ پیسہ بنائیں، لیکن ہم نے ساتھ ساتھ اپنا کلیکشن میں فوکس کیا۔ اگین we didn't، کوئی دھمکی نہیں، کوئی گرفتاریاں نہیں، کوئی آپ کو بند کرنے کا نہیں، لیکن انگیجمنٹ سے۔ اینڈ یہ سب سے بڑا مثال ہے پورے پاکستان میں کہ ہم FPR کو بھی بیٹ کرتے آ رہے ہیں ہمارا سیلز ٹیکس آن سروسز کے لیے۔ اور اسی طریقے سے میں چاہ رہا تھا کہ جب ہمارا حکومت پہلی دفعہ اس دفعہ بنا، تو in one of my first meetings with چیف منسٹر سندھ، ہم نے یہ طے کیا تھا کہ جو ہمارا ایگریکلچر ٹیکس ہے، اب اس کو بھی ہم سندھ بورڈ آف ریونیو، سندھ ریونیو بورڈ جو بھی کا نام ہے، ان کو دینا چاہیں گے۔ اور جیسے ہم نے سیلز ٹیکس سروسز میں کلیکشن میں اضافہ کیا، ریونیو پروڈیوس کیا، ویسے ہی ہم چاہیں گے کہ ہمارا ایگریکلچر ٹیکٹر سے ہمیں اوپر سے ہوا کیا ہے۔ آئین میں میرا اور مراد علی شاہ صاحب کا مینڈیٹ ہے یہ کہ ایگریکلچر کا ٹاپک از صوبائی ٹاپک۔ اب وفاق نے جا کے IMF کے ساتھ طے کیا ہے کہ جو لوور ٹیکس کا تھریش ہولڈ ہے 1 ملین، آئی تھنک CM صاحب کتنا لوور ٹیکس کا تھریش ہولڈ تھا پہلے؟ 1.2 1.4۔ ہاں، تو سب پہلے ہمارا لوور انکم لوور سلیب یہ تھا کہ 1.4 ملین کا کمائی پہ آپ کا 5% ٹیکس ہوتا، اینڈ دین یو گو اپ ٹو دا ہائر سلیب، اینڈ ہائر سلیب کا آپ کا 45% نہیں 15%۔ تو اس میں میرا خیال یہی تھا کہ ہم جا کے سندھ ریونیو بورڈ کو دیں گے
میں اپنا کلیکشن میں اضافہ کر کے اپنے عوام کو ڈلیور کروں گا. اب حکم یہ آیا ہے اسلام آباد سے کہ جو پہلے 1.2 تھا اس کو 600,000 کا جو انکم ہے 600,000 کا آپ سلیب بنائیں, وہ 600,000 کا سلیب پہ آپ 15% ٹیکس لگا دیں, اور جو آپ کا اسے اپر سلیب وہاں مجھے یاد نہیں آ رہا, آپ 35 سے لے کے 45% ٹیکس راتوں رات لگا دیں. اس کا مطلب یہ ہوگا اس وقت صوبہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا مناسب حل نکلے. میں تو سمجھتا ہوں کہ میں اگر یہ پروپوزل اپنا صوبائی اسمبلی میں لے کے جاؤں تو میرا ایم پی ایز مجھے جواب دے دیں گے کہ آپ راتوں رات اچانک ایسے تبدیلی لے کر آئیں گے. اس کا دو نقصان ہوگا. ایک آپ کا پورا ایک سیکٹر کو ایک یہ میسج جائے گا جس سے ان کو نقصان ہوگا ان حالات میں, مگر ساتھ ساتھ جو میرا خواہش ہے کہ ہم اپنا کلیکشن میں اضافہ کریں, میں مزید ریونیو جنریٹ کروں, جو آج پے کر رہے ہیں وہ بھی پے کرنا چھوڑ دیں گے. اگر جو ہمارے منافع کمانے والے سیکٹرز ہیں ہم ان کا منافع دیکھ کے یہ فیصلہ کریں گے کہ آئی ٹی سیکٹر نے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, کسی نے دیکھا نہیں, کسی نے سوچا نہیں, آئی ٹی سیکٹر نے اتنا ترقی کرنا شروع کر دیا. تو ایسی ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھے والے لوگوں نے سوچا کہ ادھر سے ہم کیسے وہ نکال سکتے ہیں. بینکنگ سیکٹر ماشاءاللہ نفع میں ہے, لیکن اگر ترقی ہو رہا ہے تو آپ جائز آپ ایک فیصلہ کریں کہ ایک فیئر ریونیو جنریٹ کریں, مگر ان کا ترقی نہ روکے. اسی طریقے سے ہر سیکٹر جہاں ان کو کوئی بھی پرفارمنس نظر آئے گا وہ ایگزوربیٹنٹ اور ایکسپلوئٹیو ٹیکس ریٹس لگا کے, ہم جیسے سیاسی جماعتیں جو کہ ٹیکس میں یقین رکھتے ہیں, ریونیو جنریشن میں یقین رکھتے ہیں, ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں, ہمارے لیے بھی انہوں نے ناممکن بنا دیا ہے کہ اس خواب کو ہم حقیقت میں تبدیل کریں. پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی سوچ یہ ہے کہ ہمیں کمپیٹیٹیو ریٹس, کمپیٹیٹیو کا مطلب ہم تو کمپیٹ کرنا چاہیں کہ ملک کے اندر تو ہم دوسروں سے بھی کمپیٹیٹیو ریٹس, بٹ آلسو پاکستان کو اپنا ریجن کو چیک کرنا چاہیے. بھارت کیا کر رہا ہے, چین کیا کر رہا ہے, چلے دور کی بات یورپ اور امریکہ, وہاں بھی جس طریقے سے وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے وہ اپنی جگہ. پاکستان میں جو ہمارا پیونیٹیو ٹیکس پالیسی ہے, آپ کی تقریروں میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے, اور میں اتنا اس پہ اب مزید کہہ سکوں گا کہ نوید قمر صاحب اس وقت فائنانس کمیٹی کا ہیڈ ہے. اگلا بجٹ نے جون میں آنا ہے. ایسے نہ ہو کہ عین وقت میں رات کے اندھیروں میں وہ ایسے اعلانات کریں, پھر باقی ممبران اسمبلی کے سر پہ بندوق رکھ کے کہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اب آج سے ہم سے انگیج کریں. اب نوید قمر صاحب سے, میرا ایم این اے ہے طارق شاہ حیدرآباد کے, دوسرے ممبرز جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں, ہم آپ کے ساتھ مل کے چلے گا. ہم برے ہیں, ہمیں تو نہیں پتا, جب ہم یہ بات تو کرتے آ رہے ہیں حکومت کے ساتھ, شاید اگر ہم ساتھ مل کے یہ بات کریں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو, میں چاہتا ہوں, آپ چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کامیاب ہے, صوبائی حکومتیں کامیاب ہو, وہ اپنا ریونیو میں اضافہ کریں. مگر جس طریقے سے یہ ٹیکس ریٹس قائم کرتے ہیں, یہ فیصلے لیتے ہیں, اس سے ہمیں نہیں نظر آتا کہ یہ کوئی فائدہ مند طریقہ کار اس وقت موجود ہے. میرا خیال میں یہ آپ کے مین پوائنٹس تھے جو میں نے نوٹ کیے آپ کے تقریروں سے, اور میں پورے طریقے سے چاہوں گا کہ ہم نہ صرف یہاں صوبے سندھ میں
مسائل اپنی جگہ، ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہم مل کے کیا کر سکتے ہیں، اور وفاقی حکومت کی سطح پر جبکہ ایگزیکٹو کے یا گورننس کے میں ہمارا اتھارٹی نہیں ہے، لیکن ہمارا آواز ہے، اور ہم اپنے آواز آپ کے آواز کے ساتھ ملا کے ان ایشوز کو وہاں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیں گے. تب تک آپ آئے، آپ ون منصوبے سندھ حکومت کو، ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے انویسٹمنٹ کے جو تمام آپ کے سامنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیں گے.